اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں سبق نمبر 8B کی ریویژن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اسم اشارہ ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، تلکا، یہ سب پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم حروف جر کی کچھ خصوصیات بھی دیکھیں گے۔ تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے۔ ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ توحید بتائیے انمیوٹ کر کے۔ جی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ شاباش، جس میں ہم اپنی ساری سینسز اور سارے اعضاء یوز کریں۔ تو سب ایک گہری سانس لیجیے اور میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ تو کلمے کی 3 قسمیں ہمیں سب کو پتہ ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو ابھی ہم نے ریسنٹلی حروف جر پڑھے، ٹھیک ہے، 7 حروف جر اور 2 اسما جو حروف جر کی طرح ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کی ہم کچھ خصوصیات پڑھیں گے اور ہم اسم اشارہ آج پڑھیں گے۔ تو لی، من، ان، بی، فی، علا اور الا، یہ ہم 7 جو ہیں حروف جر ہیں۔ ما اور اندہ حروف جو غلط لکھا ہوا اسم ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ ما اور اندہ کیا ہیں؟ بولیے، ما اور اندہ کیا ہیں؟ اسم ہیں، ہاں، حروف نہیں ہیں۔ مگر یہ حروف نہیں ہیں، یہ حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ حروف نہیں ہوتے۔ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا کون سا مختلف ہے، اس میں یہ آ جاتا ہے۔ 2 لی، من لکھا ہوگا اور ایک بیچ میں ما لکھا ہوگا، تو ما جو ہے نا وہ اسم ہے، وہ آپ نے علیحدہ کرنا۔ اسی طرح اگر اندہ آئے تو اس کو بھی حروف میں نہیں، آپ نے یہ یاد رکھے گا، یہ ضرور آ جاتا ہے آپ کے کوئزز میں۔ اب ان حروف جر کے متعلق کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ الگ، یہ لکھا ہوا ہے، کوئی آپ میں سے کوئی بتائے مجھے کون سی 4 چیزیں، پھر ڈیٹیل ہم کرتے ہیں۔ جی نبیلہ، آپ پڑھیں گی۔ پہلی کیا خاص بات ہے کہ ہر زبان کا حرف جر کیا ہے؟ الگ ہے۔ پڑھ کے بتائیے، کوئی پڑھ لے آپ میں سے، انمیوٹ کیجئے پلیز۔ دیکھیں آپ کی ریویژن ہے، میں نے تو نہیں اس میں پڑھانا نا، آپ نے بولنا ہے۔ کوئی انمیوٹ کر کے، سامنے لکھا ہوا ہے آپ کو جی، اسکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی 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 ہر بھائی، زبان کا حرف جر الگ، آمنت باللہ۔ شاباش۔ کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، نمبر بالکل 3، ٹھیک ہے۔ تیسری کبھی بات، حرف جر جی عربی میں نمبر نہیں 3 ہے جی اور اور دوسری دوسری زبان۔ زبان میں ہے، اسی کا ریورس ہو گیا نا دوسرے کا۔ اور نمبر چوتھی کیا 3 بات ہے؟ اب ہوتی چوتھی، ہے حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، ویری گڈ۔ جیسے اب ہم تھوڑی مثال سی ان کی ہم ڈیٹیلز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی نے ہمیں کتنا اچھا بتایا، دیکھیں آمنت باللہ کی آپ نے مثال دی۔ تو جب ترجمہ کرتے ہیں، اب بی کا مطلب پر تو نہیں ہوتا نا، لیکن اردو جب کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، اور انگلش میں آئی بلیوڈ ان اللہ، بی کا مطلب ہم ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہر زبان کا حرف جر ہے، علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ اس سے ہم نے پہلی بات جو ابھی ہم نے بھائی بتائی۔ اور دوسری بات بھائی آپ نے ہمیں بتائی تھی کہ کبھی عربی میں ہوتا ہے، دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ پڑھ کے بتائیے۔ اغفر لی، forgive me، لی کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا اس کا۔ تو عربی میں حروف جر تھا تو دوسری زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے جیسے آپ جاتے جائیں گے آپ کو پکے ہو جائیں گے کہ تھوڑی سی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر کبھی ہم نے کہا عربی میں تو ہوتا نہیں، دوسری زبان میں ہو سکتا ہے۔ ورحمنی، رحم کر مجھ پر۔ اب یہ جہاں ضروری ہے، یہ ہے مرسی آن می، لیکن اس میں کوئی حرف جر نہیں ہے نا، ورحمنی ترجمہ۔ لیکن ہم یہی کرتے ہیں نا کہ انگلش میں کہ ہے مرسی آن می، یا اللہ، اور یا رحم کر مجھ پر۔ تو یہ اس طرح سے، اور سب زبانوں میں ایسے ہوتا ہے، صرف عربی میں نہیں۔ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یعنی لکڑی سے مارا، یہ لکڑی ہے تو اس سے میں مار رہی ہوں، لکڑی کو مارا کہ لکڑی کو مارا جایا ہے، الٹ ہے۔ ہم نے آپ کو اس کی کیا مثال بتائی تھی حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہونے کی؟ کسی کو یاد ہے؟ سلی والی مثال تھی، کسی کو یاد ہے تو بتائیے، تھوڑی سی تو کسی کو یاد ہوگی کہ کیسے مطلب بدلے تھے۔ اصل میں ہمیں دیکھیں،
جب سلی کے ساتھ لی، جی جب لی آتا ہے، جب لی ربی کا تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے سسٹر. اور دوسرا بتائیے اگر اللہ لگے گا صلی اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجیے. درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں نا صلی علی محمدین، تو ہم یہ نہیں کہتے. اس میں اب اس کے صلی اللہ آ گیا تو صلی کے مطلب رحمت بھیجنے والے آ گئے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ. تو یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، باقی ڈیٹیلز تو ہم آلریڈی حروف جر کی پڑھ چکے ہیں، کئی تقریباً کتنے ہزاروں بار آتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے فون کے موبائل پہ ان کو لگا لیا ہو. اب اصل میں آج کے سبق پہ آتے ہیں، لیکن جس کے مائک میں شور ہے پلیز اپنے مائکس بند کر لے، جب میں ضرورت ہو تو انمیوٹ کیجیے. باقی لوگ بہت شکریہ. اشارے کے لیے بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں یہ وہ، دس دیٹ، انگلش میں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو عربی میں کیا ہم کہتے ہیں ہاذا، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالے کا وہ، اولائے کا وہ. جی کون ریوائز کرائے گا؟ کروائیے جی. اسلم بھائی آپ کرائیں گے؟ آپ انمیوٹ ہیں. جی کروائیے. جی کروا دیں، کوئی کروا دیں. یہ ہاؤلائی یہ سب، شاباش. ذالکا اولائکا وہ سب. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ جیسے ہم ہوا کا اشارہ ادھر کرتے تھے 90 ڈگری پہ، ہے نا، اور یا ہم سامنے 90 ڈگری پہ کرتے، اس کو ہم کہاں، ان اشاروں کو کہاں کرتے ہیں؟ ہم درمیان میں کرتے ہیں، 45 ڈگری پہ درمیان میں. یہ دیکھیں میں درمیان میں ہم کر رہے ہیں، درمیان میں ایسے. ٹھیک ہے، یہ بس ہم نے یاد. تو ہاذا یہ اور اس کی جمع ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اور میں کس ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہوں؟ رائٹ سے، رائٹ دائیں ہاتھ سے. اس کا مطلب ہے یہ مذکر کے لیے اشارہ ہے. اب مؤنث کے لیے ہوگا تو یہ اور وہ ہم کیا کہیں گے؟ ہاذا یہ تھا، یہ مذکر، ہاذے ہی، ہاذے ہی، ہاذے ہی. اور جو ہم کہتے ہیں ذالکا وہ، تو تل کا کہیں گے، تل کا. دیکھیں میں اب لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کروں، تل کا. اور جمع ان کی سیم ہے. ہاذے ہی کی جمع بھی جو ہے وہ ہاؤلائی آئے گی، اور تل کا کی جمع بھی ذالکا ہی آتی ہے. تو جمع دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن واحد کے لیے الفاظ فرق ہیں. ہاذا کی جگہ ہاذے ہی، ذالکا کی جگہ تل کا. وہ ایک مرد اور وہ ایک عورت، یا وہ ایک مؤنث چیز کے لیے بھی ہم اشارہ کر سکتے ہیں، شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تل کا، یعنی ہاذے ہی کی بھی جمع کیا بنائی؟ ہاؤلائی. ہاذا کی جمع بھی ہاؤلائی تھی، اور تلکا کی جمع کیا ہے؟ اولائی کا. جی اب کون ریوائز کرائے گا؟ یہاں سے کروائیے. اور ہاں اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سیکھ لے، یہ اسم اشارہ ہیں، ان کو بھی ہم نے اسم میں ہی گننا ہے. جی توحید انمیوٹ کیجیے، آپ کروائیے. ہینڈ کیوں نہیں آپ لوگ ریز کر رہے؟ جی. جی ہاذا ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، شاباش. ذالکا یہ عورت، یہ نہیں وہ اولائک، نہیں، سوری ذالکا وہ اشارہ ذالکا دیکھو، وہ، اولائکا وہ سب. اچھا آپ زبانی کر سکتے ہیں کہ ہاذا کی مؤنث کے لیے کیا اشارہ کریں گے؟ جی حاضی، واضح، ویری گڈ. اور اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع ہاؤلائی. جمع ہاؤلائی. سیم ہے، جی. جمع سیم. اور ذالکا کی جگہ کیا کہیں گے؟ مؤنث ذالکا کے کی لیے جگہ ویری گڈ، تل تل کا. اور اس کی اور جمع کیا اس کی بنائیں بھی گے؟ جمع ویری گڈ. اولائک. تو 6 الفاظ، ٹوٹل 6 الفاظ ہیں اشارے کے جو ہم نے اسم اشارہ کے یاد رکھنے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے جو مختلف میں پھر آپ کو آ جاتا ہے کہ جی یہ اسم ہے، کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے. چلیں عربی بول چال کے لیے 2 لوگ آ جائیں. اماد اختر آپ سوال کیجئے اور آسیہ آپ جواب دیجئے. چلیے شاباش. جی. من ہاذا؟ ہاذا مسلم. ہاذا مسلم، شاباش. من ہاؤلائی؟ ہؤلائی مسلمون. من ذالک؟ ذالکا مسلم. من اولئک؟ اولئک مسلمون. بہت اچھا آپ نے کرایا. جی آسیہ مجھے بتائیں گے کہ اولئک مسلمون کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں.
وہ سب مسلمان ہیں. ویری گڈ. اچھا ایک اور ٹپ دیکھیں, جو وہ والے اشارے ہیں نا سب میں کاف آتا ہے اینڈ میں, ذالکا اولائکا تلکا, تینوں میں وہ والے میں کاف آئے گا, تو اس سے آپ کا کبھی بھی مکس نہیں ہوگا. اور ان سب کے شروع میں ہاں ہے, ہاذا ہاؤلائے ہاذہی, یہ نوٹ کر لیں ٹپ. ہاذا جی، میں نے ہاذہی ہاؤلائے والے یہ سارے جو ہیں یہ والے ہیں, اور جو وہ والے ان میں سب میں اینڈ میں کہا ہے ذالکا تلکا اولائکا. اس سے ہمیں ڈاکٹر صاحب میں بالکل نے نوٹ کیا تھا کہ جو قریب کے اشارے ہیں ان میں ہاں شروع میں آتا ہے اور جو دور کے اشارے ہیں ان میں اینڈ پہ کاف آتا کا اینڈ میں. بالکل, یہ ٹپ آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو یہ ہمیں اب سب سمجھ آ گئی. 6 الفاظ ہیں جن سے ہمیں سمجھ آ جاتی. اب یہ دیکھیں, اس میں آپ نے ورک بک آپ نے کی ہوگی امید ہے. اس میں کیا انہوں کہتے ہیں یہ لکھیں, یعنی اگر یہاں پہ ہاذا لکھا پھر اس کے بعد پھر کیا لکھیں گے, جمع لکھیں گے, یہ سب ہاؤلائی لکھیں گے, ٹھیک ہے, پھر ذالکا لکھیں گے, پھر اولائکا لکھیں گے, پھر تلکا لکھیں گے, پھر اس طرح سے. تو یہ پھر دوسرے میں وہ کہتے ہیں واو کے ساتھ فا لکھے, وہذا واولائکا, اور یہاں فا کے ساتھ, جیسے ہم پہلے بھی وا اور فا ایڈ کر لیتے ہیں. یہ سمپل ہے, یہ ہم آپ خود سے کر لیں گے. ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ان کا, کوئی بھی ان میوٹ کر کے بتا سکتا ہے. فاولائکا مع المؤمنین, جی کیا ترجمہ کریں گے اردو میں؟ وہ سب بس مومنوں کے بس ساتھ وہ لوگ مومنین کے ساتھ ہے, وہ سب مومنین کے ساتھ. مومنین کے ساتھ ہے. ویری گڈ, شاباش. ہاؤلائے لضالون, کے ساتھ ہیں. یہ سب یہ ضرور سب گمراہ ہیں, ہاں ایکچولی یہ تھوڑا سا اس میں آپ کے البتہ گمراہ ہاں, ہیں. اب یہاں جب لا آ جاتا ہے تو البتہ کا, لیکن ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں. میرے حساب سے یہ الدالون اگر لکھتے تو آپ کے لیے آسان ہوتا, جیسے ولدالین تھا نا, دال کی جمع, تو ایک واو نون والی جمع بھی بن جاتی ہے. تو اگر اس کو الدالون کر دیتے تو بہت یہ ہو جاتا. یہ پہلے بھی نوٹ کر کے ان کو بھجوایا تھا, دوبارہ ریمائنڈر دیں گے. لیکن دال کی جمع جیسے دالین ہم نے پڑھا نا سورۃ فاتحہ میں, تو دالون واو نون والی جمع, ٹھیک ہے. ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے پاس ہے. طرف سے میں بھی معنوں میں یہ آ جاتا ہے, لیکن ایکچولی اندر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس پاس. پاس. اولئک هم المؤمنون, یہی وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں. وہ اولئک یہ وہ لوگ سب نہیں, وہ سب کر لیں, وہ سب مومنین. وہ سب قرآن پاک کے اسلوب ہے, یہ دو چیزیں استعمال ہوتی. اس کا بھی وہی مطلب بن رہا ہے, ہم کا بھی المومنون بھی جمع ہے, لیکن اس طرح سے بعض دفعہ دونوں چیزیں سٹریس دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ذالک الکتاب, نہیں ایکسکیوز می, یہ کیا ہوگا کہ وہ سب وہی مومنین, ایسے بھی کر سکتے ہیں, وہ سب مومنین ہیں بھی کر, وہ سب دیکھیں نا, یہ وہ آ گیا اور یہ سب آ گیا, وہ سب جی جی ذالک الکتاب, وہ خاص کتاب, وہ خاص کتاب, وہ کتاب, خاص کتاب. خاص کتاب, الکتاب ہوا. چلے جی عربی بنائیے, یہ قرآن ہے. ھذا القرآن, ویری گڈ, اوکے جی. وہ سب مسلمان ہیں. ہم المسلمون, نہیں, اب ہم نے جہاں اولائکا لگانا ہے, تو اولئک اولائکا والا اولئک هم المسلمون. ہم اشارہ سیکھ رہے ہیں اس کے, اولئک هم المسلمون, ویری گڈ, مسلمون. ان لوگوں کی طرف, ان ہوگا نا دور والے, ان لوگوں کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, طرف کا کیا ہوتا ہے؟ الہ, حرف جر لگا لینا. نہیں دیکھیں, الہ اولائکا کریں گے, الہ طرف, الہ اولائکا, الہ اولائکا, الہ کا مطلب طرف, حرف جر لگائیں گے, الہ اولائکا, وہ نیک ہے. اولئک صالحون, ذالک صالح, ذالک صالح, دیکھیں واحد ہے نا بھائی, واحد ہے وہ ایک, وہ نیک ہے. ذالک الصالح, بالکل بہن نے صحیح بتایا, سسٹر نے, وہ سب, یہ سب مومن ہیں. ہؤلاء مؤمنون, ہاں مومن, بالکل. بس آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے بالکل. جلدی سے اس کے 1-2 سوال کر لیتے ہیں. ہؤلاء مسلمون, کیا جواب دیں گے؟ نام, کیا وہ آ کی جگہ نام آ جائے گا. آ کا مطلب ہے نا کیا, یہ سارے باقی یہ اسی سب طرح سے مسلمان ہیں.
نام ہاؤلائے مسلمون. یہ سارے صرف آ کا جواب آپ نے نام سے دینا. آہازہ ہاں. مومن، نام ہاضا مومن، نام نعم حاضر هذا مومن. مؤمن. کچھ بھی نہیں ہے، وہی جواب ہے. صرف حل یہ اور آ کی نام جگہ لگا ہم نام لگائیں. نام لگا ہاں. آخری والا کیجئے، آہازہ کی صالحہ. نعم هذه نام صالحة. حاضر صالحہ. بس یہ ایک فیمیل والا آ گیا. چلیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے یہ بھی پوچھ لیں کہ ہوم ورک انشاءاللہ آپ امید ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے، نہیں ہے تو اس کو ضرور مکمل کریں، اور وقت بھی مکمل کریں. ساتھ کے ساتھ کریں گے تو آپ کی لرننگ ہوتی ہے، بعد میں جو ہے نا وہ کھانا پوری ہوتی ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوتا. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، غور کرنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھر آنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.